کہ جو کھڑے ہیں وہ برابر کھڑے ہوں، ٹیڑھے نہ کھڑے ہوں، اور دوسرا کیا ہے کہ ان کے درمیان میں فاصلہ نہ ہو، یعنی ایک بندہ دوسرے بندے دائیں بائیں اس دونوں کے ساتھ اس کا فاصلہ بھی نہ ہو اور ان سے آگے پیچھے بھی نہ ہو۔ تو اب ہوگا کہ یہ تسویہ جو سرکار نے فرمایا تھا کہ تسویۃ الصف یا تسویۃ الصفوف، یہ اقامت صلاۃ یا تمام صلاۃ میں سے ہیں، اس حدیث پہ عمل ہو رہا ہے جو کہ بخاری مسلم دونوں کے اندر سند صحیح سے موجود ہے۔ اب اس میں اقامت صف کے لحاظ سے مزید آگے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، 725 نمبر حدیث ہے، 725 نمبر، اور یہ بالخصوص اہل سنت کے لیے بڑی قابل غور بات ہے، اور یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مستقبل کے لحاظ سے خطبات ہیں، جیسے ہم نے وہ کرونا والے مسئلے میں کئی احادیث میں بتایا کہ یہ سرکار دیکھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا تو میں پھر ساتھ یہ لفظ بولوں، کیونکہ جو سامنے ہیں ان کا تو مسئلہ نہیں، آنے والوں کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو کہ حضرت عمر بن خالد جو امام بخاری کی استاد ہیں ان کی سند سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیموا صفوفکم، صفیں سیدھی کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، میں تمہیں پشت سے پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ پشت سے پیچھے، پشت سے پیچھے پنجابی میں کہتے ہیں کنڈی پیچھے، کنڈی پیچھے کسی نے انج نہ آکھو، کسی دا کنڈی پیچھے بھی لحاظ رکھو، من وراء ظہری، کہ جب میں بظاہر جماعت نہیں کراؤں گا قیامت تک کے غلاموں، میں اس وقت بھی تمہیں دیکھوں گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ تو سامنے والوں پر تو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں، تو نے تو اشارہ ہی کافی تھا، یہ کہ میں نے دیکھنا ہے، میں دیکھوں گا، دھیان کرنا، صف میں خلل نہ ہو، اللہ نے تو چیک کرنا ہی ہے، لیکن میری بھی شرم رکھنا، میں اتنا تمہیں سمجھا رہا ہوں۔ فرمایا فإنی اراکم من وراء ظہری، یعنی یہاں اس موقع پر سرکار یہ فرما رہے ہیں۔ دوسری جگہ کہ جس میں ہے کہ سرکار جماعت کرا رہے تھے اور آخری صف میں ایک شخص آ کے شامل ہوا اور اس نے نماز میں غلطی کی اور سرکار نے سلام پھرتے اس کا نام لے کر بلایا اور فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جب جماعت کراتا ہوں تو آگے دیکھتا ہوں؟ میں واللہ انی لاراکم من وراء ظہری، میں تو تمہیں پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ وہ علیحدہ موقع ہے، وہ علیحدہ حدیث ہے، اور ایک میں تو لفظ ہی ہے انی لاراکم من بعدی، میں تمہیں بعد میں بھی دیکھتا رہوں گا۔ تو اب یہاں پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث ذکر کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سرکار نے دین سکھایا اس کے پیش نظر وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، کہ ہمیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا تو پھر اس پر ہم نے دوام کیا۔ ماضی استمراری اگر مضارع ہوتا تو بننی تھی، اور یہاں اگر کانا کو یلزقو کے ساتھ لگائیں تو وہ پھر یعنی استمرار کا ہی فائدہ دے گی۔ کانا احدنا یلزقو، ہم میں سے کوئی ایک، یعنی اس حد تک پابندی کی کہ ہر کوئی ہم میں سے ہمیشہ یہ کام کرتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تنبیہ کے بعد کہ ہم جب جماعت میں کھڑے ہوتے تھے تو یلزقو منکبہ بمنکب صاحبہ، کہ وہ اپنا کندھا اپنے صاحب کے کندھے کے ساتھ ملا کے رکھتا۔ الزاق کا یہ مطلب ہے کہ فاصلہ انچ بھی نہ ہو، ملا ہوا ہو، کلوز کنٹیکٹ
فاصلہ بالکل نہ ہو، اور ساتھ اس کا قدم اپنے دوست کے قدم سے ملا ہوا ہو، یعنی دائیں بائیں جو دو ساتھی ہیں ان کے لحاظ سے۔ اور اس میں پھر فقہا نے بھی وضاحت کی، شارحین نے بھی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہلواتے ہیں ان کے لحاظ سے، کہ یہ جو بر صغیر کے غیر مقلدین ہیں جو پرکار کی طرح ٹانگیں پھیلائے جاتے ہیں اس طرح کر کے، تو اگر اتنی ٹانگیں پھیلائی ہوں تو وہ تو کندھوں کے نیچے سے کہیں دور چلی جاتی ہیں، تو پھر کندھے تو مل ہی نہیں سکتے جب وہ دونوں طرف اپنی ٹانگیں پھیلاتے جاتے ہیں شریعت ظاہر کرنے کے لیے۔ تو جب اس حالت میں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو کندھا تو بیچارہ یہاں تک ایک ہے، یہاں دوسرا ہے، تو وہ کندھے آپس میں مل ہی نہیں سکتے۔ جب قدم ان کے نقطہ نظر پر ملائے جائیں تو کندھے نہیں ملتے، اور وہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ قدم کو ٹخنوں کو ٹخنے کے ساتھ ملا لو، جبکہ اس سے پہلے ہے کہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا کے پھر جتنی گنجائش بنتی ہے تمہاری جسامت کے لحاظ سے قدم بھی قدم کے ساتھ ملا لو، اور وہ بندہ کھڑا ہوا معتدل بھی، مناسب بھی، موزوں بھی لگتا ہے، اور ان کی جو صورتحال بنتی ہے وہ تو نماز کے اعتدال کے بھی منافی ہے۔ اس واسطے اس حدیث پر محمد بن صالح عثیمین نے بھی جو لکھا ہے وہ بر صغیر کے سارے وہابیوں کے خلاف ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کوئی طریقہ نہیں کہ یہ ٹانگیں یوں پھیلا دی جائیں کہ کندھوں کے توازن سے بھی زیادہ پھیل جائیں، تو پھر تو کندھے لگ ہی نہیں سکیں گے۔ تو اصل حکم تو کندھوں کا لگانا ہے، اور نیچے پاؤں تو ان کے تابع ہیں، چونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کندھے تو لگ رہے ہوں اور نیچے سے قدم دونوں سائڈوں پہ نہ لگ سکیں، وہ تو ضرور لگیں گے جب کندھے لگے ہوئے ہیں، تو اور درمیان میں فاصلہ بھی اتنا ہی ہوگا جتنا احناف کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے لحاظ سے ایک وضاحت ہے کہ وہ دعوے دار ہیں حدیث پر عمل کے، لیکن بخاری میں جو نعرہ ہے وہ کندھے کو کندھے کے ساتھ ملانے کا پہلے ہے، اور قدم کو قدم کے ساتھ ملانے کا بعد میں ہے، جو کہ تابع ہے اس کے کہ پہلے کندھے کو کندھے کے ساتھ دونوں طرف ملا لیا جائے، اور اس کے مناسب جو ہے وہ نیچے اپنے پاؤں جو ہیں ان کا لحاظ رکھا جائے، اور ان کو درمیان میں فاصلہ دونوں قدموں کے درمیان رکھا جائے۔ بہرحال کان احدنا یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ وقدمہ بقدم صاحبہ۔ تو یہ ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ سیکھا اور پھر اس پہ ڈٹ گئے۔ اور یہ یعنی ہمارے پاس امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے آئی ہوئی بات ہوتی، اور ظاہر ہے کہ وہ دلیل سے آنی تھی، اور اس پر پھر امت کا کئی صدیوں کا تعامل ہونا تھا، ہم نے اس میں بھی تبدیلی نہیں کرنی دینی تھی کسی کو کہ وہ تبدیلی کرے، حق نہیں دینا تھا۔ یہ تو خود صاحب شریعت کا فرمان ہے، اور حدیث قولی ہے، صحیح ہے، مرفوع ہے، متواتر ہے، تو اس کو کس لحاظ سے بیک جنبش قلم ترک کر دیا جائے، اور یوں ترک کر دیا جائے کہ اس پہ عمل کو گناہ قرار دیا جائے؟ کیا اب اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا؟ یہ کس بیس پہ کہا جا رہا ہے؟ اور یہ جو علماء متفق ہوئے ہیں ان پر بھی جواب لازم ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اب اس پہ کوئی عمل کرتا ہے تو اسے تو تانا ملے گا کہ تم گناہ کر رہے ہو، اور کچھ بے خبر کہہ رہے ہیں کہ اجماع ہو گیا ہے، اور ان نادانوں کو پتہ ہی نہیں کہ جہاں پہلے قرآن سنت موجود ہوں اس کے خلاف کیا ہوا اجماع ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس کی حیثیت کیا ہے کہ اسے اجماع کہا جائے اور پھر اس کے خلاف کو گناہ کہا جائے؟ تو یہ تو بہت بڑی جسارت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دیا ہوا طریقہ ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اب اس پر عمل کرنے کو گناہ قرار دینے والا جو لاہ عمل ہے اس پر کس کس نے دستخط کیے ہیں؟ اور یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اگر تم احتیاط کروانا بھی چاہتے ہو تو اسے احتیاط تک رہنے دو،
اگر اس کا جواز بنتا بھی ہے تو یہ تو ٹکراؤ ہے کہ سرکار فرماتے ہیں یوں کھڑے ہونا ہے اور یہ نماز کا حصہ ہے، اور صحابہ کہتے ہیں